بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ العالمین۔ کیا جو سیکیورٹی عورتوں کی ہے یا عورتوں کے جو رائٹس ہیں وہ لیگل ایکشن سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں یا سوشل نارمز اور ویلیو انہیں زیادہ متاثر کرتی ہے؟ کہ لیگل ایکشنز آر not sufficient unless the social values and the norms prevailing in that society are in accordance with the women's demand or in accordance with the rule of law or what is prescribed in the rule or the law. بات یہ ہے کہ قانون تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین کے باوجود، ان رائٹس کے باوجود which are there exclusively for the protection. For instance, legacy ہے، وراثت پر قانون موجود ہے، اسلامک لا بھی موجود ہے، قرآنک لا بھی موجود ہے۔ یہ جو اتنے عمرے کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اٹ مینز کہ یہ تو قرآن کو بہت جانتے ہیں نا، کیونکہ اتنا عمرہ حج کرنے والا شخص، کیا وہ بیٹی یا بہن کا اگر ورثے میں حق بنتا ہے پراپرٹی میں، اس کے بارے میں بھی اتنا کانشیس ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 2، اگر وہ ریلیجیس نہیں بھی ہے، حکومت کا جو قوانین ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنا بھی حصہ مقرر ہے، نصف حصہ مقرر ہے بیٹی کا بھائی کی نسبت، کیا سارے اس کو دے رہے ہیں یا اسے معاف کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے قانون تو موجود ہے، لیکن معاشرے کی جو اقدار بن گئی ہیں اس میں لوگوں نے کئی جسٹیفیکیشن نکال لی۔ کئی کہتے ہیں ہم نے جی اس کو جہیز میں دے دیا تھا سب کچھ، یا ساری عمر بیٹیوں کو بہنوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب لا یا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ اس کا ساری عمر خیال جتنا مرضی رکھیں، لیکن اللہ نے کہا جو حصے میں نے مقرر کیے ہیں وراثت کے، اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اتنی دفعہ یہ کھانے آئی ہے یا اس کے بچوں کو ہم نے گفٹ دیتے رہے ہیں۔ اسلام اتنا اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ واحد قوانین ہیں لیگیسی کے، وراثت کے، جس کا حصہ خود مقرر کر کے کیلے کا درج کیا ہے، جیسے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے درج کیا ہے قرآن میں۔ اٹ مین یو سی دا سینسٹیوٹی آف دا آلمائٹی اللہ۔ اس کو پتا تھا کہ ڈنڈی یہی مارنی ہے اسی جگہ پر انہوں نے۔ میں حیران تھا جب وہ میں نے چیپٹر پڑھا، ایک ایک کا حصہ کیلکولیٹ کر کے دیا، ماں کو اتنا جائے گا، یعنی پراپرٹی میں خاوند کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، ایسی عورت جس کے اولاد نہ ہو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو، اولاد ہو تو کیسے تقسیم ہو، بیٹیاں ہوں تو کیسے تقسیم ہو، ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اب دیکھیں قرآن بھی موجود ہے، لا بھی موجود ہے، لیکن آپ یعنی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے اور ایسٹرن کلچر کے جو سوسائٹیز ہیں، یہاں میں نہیں سمجھتا کہ سب خواتین کہہ سکتی ہیں دعوے کے ساتھ ہمیں جو وراثت میں حصہ بالکل جینوئنلی بڑے سکون سے بغیر کسی کاوش کے ہمیں مل رہا ہے۔ تو اٹ مینس پھر کیا نکلا کہ میکنگ آف لا از ناٹ آئی مین سفیشینٹ، رادر سوشل ویلیوز اینڈ نارمز ہیو ٹیکن پریسیڈنس اوور دا لا اینڈ ایون اوور دا کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں طاقتور لوگ، لیکن نکلی کیا چیز ہے؟ ویلیوز، دا پاور، کہ آپ کی کلچر کیا ہے، ویلیوز کیا ہیں، they have become bigger than the constitution and the rule or the law۔ یہی لیگیسی میں ہے۔ پھر ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ ساری عمر عدالتوں کے چکر لگاتی رہو گی، چپ کر کے جتنا دیا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب اس کی ویکنیس کا فائدہ اٹھایا کہ وہ عدالتوں یا پولیس کے کھاتے میں اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی، یا وہ بھائیوں سے محبت کے انداز میں یا ایک ریسپیکٹ کی وجہ سے she is not in a mood to fight in the court of law against their brothers or against the father۔ ان کی اس خواہش کو اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو بتائیں اللہ کے سامنے یہ کیا جواب دیا جائے گا؟
یہ وہ چیزیں ہیں حقائق. لیکن جو جو علم پھیل رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کی سمجھ بڑھتی جا رہی ہے، یا رول آف لا اپنا رنگ دکھا رہا ہے، یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. اکثر لوگ اب کہتے ہیں چونکہ میں جواب دے ہوں گا، ایز اے فادر جواب دیں، ایز اے بردر جواب دیں، تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں؟ کیونکہ وہاں تو پوچھنا ہے کہ وراثت میں ڈنڈی تو نہیں ماری. کئی بھائیوں میں ہو جاتا ہے کہ جی میں نے والد کی زیادہ خدمت کی تھی، میرا شیئر زیادہ بنتا ہے. خدمت اپنی جگہ، اس کا ریوارڈ اللہ سے لو. وراثت کی تقسیم ویسے ہی ہوگی جو قرآن میں لکھی ہے.